اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دوران سجدہ اگر نمازی کے پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نماز کے لیے استقرار علی الارض یعنی زمین پر ٹکے رہنا یہ شرط ہے۔ تو اس لیے اگر نماز کے اندر دونوں پاؤں اٹھنے کا جو وقت ہے، کھڑے ہو کر بھی انسان ممکن نہیں ہے کہ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لے، ممکن نہیں ہے، تو یہ قیام میں بھی نہیں ہوگا، رکوع میں بھی ناممکن ہے، تشہد میں بھی ناممکن ہے۔ صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے سجدہ، جس میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں۔ تو سجدے کے اندر دونوں پاؤں یا ایک پاؤں کا کچھ حصہ زمین پر لگا رہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر بالفرض کسی وقت اٹھ گئے اور ایک دم رکھ لیے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ وہ ہے کہ اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھا کر رکھے تو نماز ٹوٹے گی۔ ظاہر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر کوئی حافظ گھر میں تراویح کی نماز کی امامت کے لیے آ رہا ہو تو اس کو کس مقدار میں ہدیہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھر میں کوئی حافظ صاحب تراویح کے لیے نماز کے لیے آ رہے ہوں، ان کا کوئی اخراجات ہو رہے ہوں آنے جانے کے کرائے کے طور پر، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، پیٹرول کا خرچہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید سنانے کا معاوضہ ہے وہ نہ دیں، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ حافظ صاحب ہیں، مستحق بھی ہیں، آپ ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان سے پہلے ان کی مدد کر دیں۔ وہ تو زکوٰۃ میں سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں۔ ویسے آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، رمضان سے پہلے ہدیہ دے دیں، اور وقتوں میں ہدیہ دے دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، سارا سال ان سے تعاون کریں۔ لیکن قرآن مجید سنانے کا جو معاوضے کی صورت ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے۔ یہ صاحب نے کہا اعتکاف کی نیت بتا دیں۔ جی اعتکاف جو کہ انشاءاللہ رمضان کے قریب آخری عشرے میں جو جمعہ آئے گا اس میں بھی انشاءاللہ تفصیلات اس کی بیان ہوں گی کہ اعتکاف مردوں کے لیے یہ سنت ہے، اور آخری 10 دن رمضان کے روزے بھی رکھیں اور مسجد میں رہیں، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکنا، رکنا۔ یہ انسان اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھتا ہے، اللہ گناہوں سے روکے رکھتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کی نیت بس دل میں ارادہ ہو کہ میں 10 دن انشاءاللہ مسجد کے اندر رہوں گا تو وہ اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہاں جامعہ شفیہ میں تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، باقاعدہ درخواستیں لی جاتی ہیں، ان کا نظم ہوتا ہے، اور ان کے سحری کا وقت کا انتظام اور افطار کا پورا انتظام الحمدللہ پورے اعتکاف میں سب کا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ضرور اللہ توفیق دے۔ اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، گھر کا کسی ایک کونے کو کمرہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہ ہو تو ایک گھر کا ایک کونے میں کمرے میں ایک کونا مخصوص کر لیں، وہیں سونا، وہیں کھانا پینا، وہیں آرام کریں، وہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں، باتھ روم وغیرہ میں جا سکتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو اور کوئی، تو وہ کھانا پکانے کے لیے چلی جائے، پھر آ کر اعتکاف گاہ میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو گھر کے باقی کام کرنے والے کوئی ہوں تو اسی صورت میں بس اعتکاف والی جگہ میں۔ پھر یہ اعتکاف کے اندر بہت لوگوں میں، خواتین میں مشہور ہوتا ہے اور مردوں میں بھی، کہ چپ کر کے رہنا، بالکل بات نہیں کرنی۔ نہیں، بات کریں، کوئی کام کی باتوں کر لیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ اعتکاف کے اندر موبائل استعمال کر رہے ہیں اور جناب واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، وہ چیزیں نہ ہوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرے گلے اور منہ کا آپریشن ہوا جس کی وجہ سے میری زبان اور گلا بہت خشک رہتا ہے، مجھے بار بار پانی پینا پڑتا تاکہ گلا اور زبان تر رہے، تو میرے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ
جو شخص اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، اگر ڈاکٹر کہے نہیں روزہ رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، بعد میں جب ٹھیک ہو جائے پھر قضا کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ یہ انہوں نے آگے ایک سوال کیا، کیا میں کسی کو اپنا روزہ رکھوا سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال بہت عجیب و غریب سوال ہے۔ اس کے لیے نا آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادات دو طریقے کی ہیں، ایک بدنی عبادات، ایک مالی عبادات، اور تیسری قسم کی وہ عبادات ہیں جو مالی بھی ہیں بدنی بھی ہیں۔ جو عبادت ہوتی ہے نا بدنی عبادت، جیسے نماز اور روزہ، یہ کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے، نہ روزہ کسی کی طرف سے رکھ سکتے ہیں اور نہ آپ نماز کسی کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنی اپنی۔ تو روزہ اور نماز یہ بدنی عبادتیں ہیں، یہ خود کرنی پڑیں گی، اور جو زکوٰۃ ہے وہ خالص مالی عبادت ہے، وہ کوئی بھی دوسرے کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، شوہر ادا کر دیتا ہے، جائز۔ تو کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ صدقہ دینا جائز۔ تیسری عبادت ہے حج، جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر انسان معذور ہو، خود حج نہ کر سکتا ہو، تو اس کی طرف سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے سوال کیا کیا میں کسی کو اپنا روزہ رکھوا سکتا ہوں، نہیں، روزہ رکھوانا کسی اور کو اپنے حصے کا یہ درست نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور بات ہے، فدیہ، جو ابھی جمعے میں بھی میں نے بتایا کہ کوئی بندہ روزہ رکھنے کی آئندہ بھی قضا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ تو اگر سحری کے وقت کھانا کھلا دیا جائے اچھی طرح ایک غریب کو، پھر افطار کے وقت میں کھلا دیا جائے، تو گویا کہ اس نے فدیہ دے دیا۔ اس کو بعض لوگ روزہ رکھوانا کہہ دیتے ہیں کہ جی فدیے میں ہم نے 2 وقت کھانا کھلایا، سحری میں اور افطاری میں، درست، لیکن اس کو روزہ رکھوانا نہیں کہیں گے، وہ اس کا اپنا ہی روزہ ہوگا، وہ اس بندے کا اپنا ہی روزہ ہوگا، آپ کی طرف سے روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں فدیہ ہو جائے گا، فدیہ صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو آئندہ روزہ رکھنے کی نہ طاقت رکھتا ہو۔ جی، ایک صاحب نے مختلف جو کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنا جو ہے وہ پیسہ رکھ کر منافع کماتا ہے، تو اس میں ذہن میں رکھیے گا جو اسلامی بینک ہیں اس میں اگر رکھ کر تو کسی اسکیم میں آپ لگائیں تو وہ منافع جائز اور حلال ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں اسکیمیں مختلف قسم کی، ان میں مفتیان کرام سے الگ آ کر پوچھیں، ہر ایک کا اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ پھر جامع شفیہ میں دارالافتاء صبح 8 بجے سے لے کے عصر کی اذان تک کھلا رہتا ہے، تو آپ کسی وقت تشریف لائیں اور ان سے مالی امور کے بارے میں، خاص کمپنیاں ہوں ان کے بارے میں پوچھ لیں۔ ایک صاحب نے کہا میاں اگر حقوق پورے کر رہا ہوں تو بیوی پھر بھی بات نہ مانے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر حقوق پورے کر رہا ہے، بیوی بات نہیں مانتی۔ اب وہ بات کس قسم کی ہے؟ اگر تو فرض واجب ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو آپ کہہ دیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کہتے ہیں، وہ نہیں عمل کرتی، آپ کا کام ہے کہہ دینا، آگے وہ عمل نہ کرے گناہ گار ہوگی انشاءاللہ۔ ایک تو فرض واجب کے بارے میں نے بتایا جو حقوق اللہ میں سے ہے، اور اگر شوہر کی بات نہیں مانتی تو پھر اس میں بھی دیکھیں کہ کیا اس میں نقصان کیا ہے بات ماننے میں، ٹھیک، اگر کوئی نقصان ہے اس کو سمجھایا جائے اور بات ماننے کو کہا جائے تو انشاءاللہ العزیز نرمی سے پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو متوجہ کر دے گا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ بیوی چونکہ میرا کہنا نہیں مانتی لہذا میں نے بھی حقوق پورے نہیں کرنے، میں نے بھی اس کو پیسے خرچ کے لیے نہیں دینے، میں نے بھی اس کو کپڑے نہیں بنا کر دینے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اپنی طرف سے حقوق پورے کیجئے، اگلا حقوق پورے نہ کر رہا ہو، اپنے فرض پورے نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے گناہ ہوگا، آپ اپنے حقوق پورے کرتے رہیں۔
ایک صاحب نے کہا اگر ماں یا باپ دنیا سے وفات پا جائیں تو ہمیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کبھی اچھے خواب آئیں برے خواب آئیں تو کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جی ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب والدین زندہ ہوں تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین وفات پا جائیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم زندگی میں ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اب دوا کی ضرورت ہے، اب کھانے کی ضرورت ہے، اب پانی کی ضرورت ہے، اب یہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ماں باپ کے انتقال کے بعد یہ سوچنا چاہیے اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، فَلْيُصَلِّ لَهَا ان کے لیے دعا کیا کرو رحمت کی دعا، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهَا ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ تو دو چیزوں کی اب ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کو مرحومین کو دنیا سے جانے کے بعد، ایک ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایک دعائے رحمت۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی دعا سکھائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما، تو مغفرت اور رحمت کی دعا کریں۔ پھر ایک اور صحابی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا میں کیا کروں؟ تو ساتھ ہی ان صحابی نے ایک اور بات بھی کہی اس حدیث میں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں تو میں کیا کروں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کرو مغفرت کی دعا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے کہا میرے سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ غلطیوں کا ذکر نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هَلْ لَكَ خَالَةٌ کیا تمہاری خالہ ہے، یعنی والدہ کی بہن زندہ ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری والدہ کی بہن خالہ زندہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهَا اب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ معلوم ہوا کہ اگر والدین انتقال کر جائیں تو اب تایا چچا اور خالہ خالو وغیرہ ان کے ساتھ پھر اچھا سلوک کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی، میں بتا رہا ہوں والدین انتقال کر جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی کی والدہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی ایک بڑے قیمتی باغ میں کھڑے تھے، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں یہ باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دوں ثواب پہنچانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، تو ان صحابی نے کھڑے کھڑے اپنا قیمتی باغ اپنے مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ تو معلوم ہے ہمیں والدین کے انتقال کے بعد ایک تو یہ، اور وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائی ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر خواب میں اچھے یا برے خواب آئیں تو کس طرف اشارہ ہے ماں باپ کے بارے میں، تو اس کے لیے تعبیر پوچھ لینی چاہیے علماء سے۔ بس اوقات آپ سمجھتے ہیں کہ برا خواب ہے، پریشان کن خواب ہے، لیکن جب تعبیر پوچھتے ہیں تو وہ بالکل ہی الٹ نکلتی، تو وہ کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص مکے میں نوکری کرتا ہے، وہ کسی کام سے جدے جاتا ہے تو کیا پھر اس پر احرام پہننا ضروری ہوگا؟ نہیں، عام بھی آپ حضرات بھی اگر کبھی جائیں عمرے کے لیے حج کے لیے، اللہ سب کو بار بار لے جائے، تو اگر آپ مکے سے جدہ آئیں خریداری کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے تو آپ پر بھی دوبارہ احرام باندھنا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ میقات کے اندر ہیں۔ ہمارے لیے میقات پاکستانیوں کے لیے میقات یلملم ہے۔ جب ہوائی جہاز جاتا ہے نا تو جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے 20 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ ہم میقات کے پاس سے گزرنے لگے ہیں، آپ احرام کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں۔ تو ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے میقات کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھ کر آگے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے یلملم ہے، اور یلملم جدے سے ذرا پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدے کے اندر اگر آپ آئیں گے تو پھر واپسی میں آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل جو ہے وہ چونکہ وزٹ ویزا، عمرے کا ویزا جو ہے نا وزٹ ویزا ہے آج کل، پہلے ہوتا تھا کہ آپ مکے مدینے کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے، اب یہ ہے کہ آپ کو وزٹ ویزا ملتا ہے عمرے کا، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اب آج کل اجازت ہوتی۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے چند دن کے لیے طائف چلے جاتے ہیں۔ طائف ایسے جیسے مری، پاکستان کا مری سوات،
بڑا پرفضا علاقہ، بڑی اچھی جگہ. تو بعض لوگ نا مکے سے طائف چلے جاتے ہیں سیر کے لیے، وہ میقات سے باہر چلے جاتے ہیں. طائف جانے والے جتنے ہوتے ہیں وہ میقات سے باہر پاکستانی چلے جاتے ہیں. اب جب وہ طائف سے آئیں گے نا تو احرام باندھ کے آئیں گے عمرے کا، اور بسیں کی بسیں آ رہی ہوتی ہیں، احرام نہیں باندھا ہوتا، سب پہ دم واجب ہو جاتا. ایک بکرا 600-700 ریال، کوئی بتانے والا نہیں بیچاروں کو. تو طائف میں جو لوگ جاتے ہیں ان پر عمرے کا احرام باندھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ میقات ہے. یہ میں بتا رہا ہوں جو عام آج کل ہو رہا ہے. تو اس لیے جو شخص مکے میں نوکری کرتا ہے وہ جدے میں چلا جائے، آ جائے، کوئی حرج نہیں. وہ تو ہم نے بتایا آپ بھی عمرہ کرنے جائیں اور جدے میں جا کر واپس آ جائیں تو احرام باندھنا واجب نہیں ہوتا. جی ایک صاحب نے کہا کیا بیوی اپنی ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ساس اور سسر بیوی یعنی شوہر کی ماں اور شوہر کے باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں دے سکتے ہیں. اس کے لیے ایک آپ آسان سا اصول ذہن میں رکھ لیں، کس کو زکوٰۃ، کس رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے. اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے. اب میں اس کو آسان کرتا ہوں. اپنی نسل سے اوپر یعنی باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے چاہے مستحق ہو، کوئی اور دے دے. اپنے بیٹے، بیٹی، آگے ان کی اولاد، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب آپ نے جب یہ اصول ذہن میں رکھا، اب پھر میں پوچھوں کہ اگر کیا بیوی اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بیوی جو ہے وہ اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ روزے مدینہ طیبہ میں شروع کیے اور پھر آخر میں پاکستان آ گئے، تو اس سلسلے میں روزے کس ترتیب سے ہوں گے، پاکستان کے یا مدینہ منورہ کے حساب سے؟ یہ آج کل جو رمضان میں جا رہے ہیں نا عمرہ کرنے، اور جو رمضان سے چند دن پہلے گئے، شروع کے روزے انہوں نے مکہ مدینے میں رکھے ہیں، سعودی عرب میں، ان سب کو یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے. اس لیے کہ سعودی عرب میں کل روزہ ہے، ہفتے کا روزہ ہے کل، اور ہمارے ہاں اتوار کا پہلا روزہ ہے. اچھا، اب وہ لوگ جو وہاں پہلے ایک دن پہلے روزہ رکھ کر چلے تو رمضان کے درمیان جب آئیں گے تو آخر میں اگر پاکستانی روزے ہوئے 29، اگر پاکستانی روزے ہوئے 29، تو ایسی صورت میں سیدھی سی بات ہے ان کے کتنے ہو جائیں گے؟ 30. لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارے اگر 30 روزے ہوئے تو ان کا وہ جو ہمارا جو 30واں ہے وہ ان کا کتناواں ہوگا؟ 31واں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ 31ویں روزے کو روزہ نہیں رکھیں گے، وہ ان کے عید کا دن ہے، عید بھی نہیں نماز پڑھیں گے. ہماری جب پاکستان کے مطابق عید ہوگی اگلے دن تو اس دن وہ عید کریں گے، یعنی 31واں روزہ ان کا روزہ نہیں ہوگا، وہ دن بغیر روزے کے رہیں گے، عید بھی نہیں کریں گے، اور عید کریں گے پاکستان کے ساتھ. یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اب میں اس کو الٹنے لگا ہوں. پاکستان میں رمضان دوسرے، تیسرے، چوتھے روزے یہ چلا گیا عمرہ کرنے. یہاں روزے بعد میں شروع ہوئے، وہاں روزے پہلے شروع ہو گئے. اب کوئی ایسی صورت ہوئی کہ وہاں 29 روزے ہوئے، تو اس کا کون سا آخری روزہ ہوگا؟ 28واں. اس کا ایک روزہ رہ جائے گا. تو یہ سعودی عرب میں سعودی عرب والوں کے ساتھ عید کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا. وہ سعودی عرب والوں کے ساتھ عید کرے گا اور ایک روزے کی بعد میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. اب میں نے دونوں صورتیں جو بہت پیچیدہ ہو جاتی ہیں لیکن میں نے آسان کر کے بتائی ہیں. ایک صاحب نے کہا روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ جو آج میں نے جمعے میں بھی بتایا، 14-15 سال کی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے، یا بلوغت کی کوئی علامات. آج کل بچیوں میں نا 13 سال کی عمر میں بھی ناپاکی کی حالت شروع ہو رہی ہے، 13 سال کی عمر میں بھی
پاکستان میں لاہور میں، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض ہو جائے گا، 13 سال کی عمر میں بھی فرض ہو جائے گا۔ تو بلوغت کی کوئی بھی علامت ظاہر ہو، کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو ٹھیک ہے، 14-15 سال کی عمر ہو جائے تو روزہ فرض ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے سوال کیا کہ روزہ ڈھال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں وہ نا حدیث ہے، الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، یعنی تلوار اور نیزہ بازی کا جس وقت زمانہ تھا جنگ کا، تو ایک ہیلمٹ ٹائپ کی نہیں اتنی سی چیز ہوتی تھی بڑی سی، جس کو یوں پکڑ لیتے تھے ہاتھ میں، تو اس کو کہتے تھے ڈھال، یعنی نیزہ کوئی مارے تو اس سے بچت ہو جائے گی، تلوار کوئی مارے تو اس سے بچت ہو جائے گی۔ ایک تو سر پہ پہنتے ہیں نا، اس کو ہیلمٹ یا خود کہتے ہیں، لیکن جو ڈھال ہوتی ہے نا وہ ذرا بڑی ہوتی اور توے کی طرح گول، اور اس کے اندر ہینڈل ہوتا تھا، تو یوں کر کے رکھ لیا، آپ کو تلوار مارے گا تو نہیں لگے گی۔ تو جس طرح ڈھال یہ انسان کو تیر اور نیزے سے، تلوار سے روکتی ہے، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے جو انسان کو جہنم سے روکتا ہے، اور گناہوں سے بھی، دنیا میں زندگی میں گناہوں سے روکتا ہے۔ جی جی، شروع میں پہلے سوال آپ نے فرمایا تھا کہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے جو خواتین ہوتی ہیں اوپر میں بیٹھتے ہیں، جگہ کم ہوتی ہے، کچھ جگہ ایسے بھی ہوتی ہیں بچے بھی پڑھ ہوتے ہیں، ساتھی کچن بھی ہوتی ہے، کھانا بھی پڑھ ہوتا ہے، اچھی بھی چاہتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بس ایسی صورت کے اندر اگر وہیں ایک کمرہ ہے، اس میں ایک زمین کے اوپر بچھا لیں، جائے نماز بچھا لیں، بستر بچھا لیں، یا ایک چارپائی بچھا لیں، ٹھیک، جہاں سوتی ہیں، جہاں آرام کرتی ہیں وہیں اعتکاف کر لیں۔ ایک کمرہ ہے، وہی کچن ہے، وہی سب کچھ ہے، وہیں بچے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ اعتکاف کر لیں، بچوں کو بھی سنبھال لیں۔ اعتکاف خواتین کے لیے بڑی سہولت ہے۔ جی، اگر تھوڑی سی چاندی ہو تو تھوڑا سا سونا ہو لیکن مالک اس کی 1:45 تک پہنچ جائے جی، تو وہ اس کو بار اچھا ایک اور گزارش کر دوں کہ تشریف رکھیے، گزشتہ جمعے میں نے 1:45 بتایا تھا، 1,45,000 روپیہ، تو چونکہ آج کل سونے اور چاندی کی قیمتیں نا ایک دم بڑھ رہی ہیں، تو اب 3,300 روپے کا ہو گیا 1 تولہ چاندی۔ تو اب نصاب بن گیا، اس رمضان میں نصاب بن گیا 1,79,650 روپے، یعنی 1,80,000 پہ چلا گیا۔ تو یکم رمضان کو جو حکومت زکوٰۃ کاٹے گی بینکوں سے، تو حکومت میں بھی نصاب کا اعلان کر دیا سرکاری طور پر، 1,79,650 روپے کے قریب، یعنی 1,80,000۔ تو اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن گئی 1,80,000، یہ اب سرکاری قیمت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ تو ایک تو یہ رکھیے کہ 1,80,000۔ اب کسی عورت کے پاس نا، اب 1 تولہ سونا، اس کا ریٹ آج کل ہو گیا 3,11,000، 3,11,000 1 تولہ چل رہا ہے اب، وہ بھی 21 کیرٹ کا، وہی 500 روپے، 5,000 روپے کم کر دیں، ہاں، تو 3,11,000 روپیہ تولہ۔ تو ایسی صورت کے اندر اب اگر اس کے پاس آدھا تولہ سونا ہوا، 1.5 لاکھ تو یہ ہو گیا، پھر چاندی ہوئی کچھ پیسے، تو اگر 1,80,000 روپے بنیں گے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جی تھوڑے میں نے بتایا، اس کی قیمت لگائیں گے پھر، اور اگر صرف سونا ہوگا تو ایسی صورت میں 7.5 تولے سے کم ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نہیں، حالانکہ وہ لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ جی، یہ چیزیں رکھی ہوئی اس وجہ سے شادی کے لیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جی تشریف رکھیے گا۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ بچوں کے لیے چیزیں خریدی ہوئی ہوں، جہیز وغیرہ بچی کے لیے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ آپ نے کراکری خرید کے رکھی ہے، کپڑے خرید کے رکھے ہیں، آپ نے الیکٹرانکس کا سامان خرید کے رکھا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو سونا چاندی ہے نا، خاص طور پر سونا، اگر آپ نے بیوی شوہر نے مل کر طے کیا کہ جی یہ ہم زیور جو سونا ہے یہ بچی کے لیے ہم رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قبضہ آپ کا ہے آپ کے پاس، آپ نے بچی کو بھی بیچنے خریدنے کا اختیار وغیرہ کچھ نہیں دیا، صرف نام کر کے رکھا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر وہ نصاب کے مطابق ہوا۔
یعنی 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر اگر آپ نے 1-2 تولے 3 تولے کی 4 تولے کی کوئی زیور بنا کے رکھا ہوا ہے اور پیسہ آپ کے پاس یہ چاندی نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ایک بات، اگر بچے بالغہ ہے، نوجوان بچی ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ٹھیک، اور آپ نے اس کو دے دیا کہ بیٹی یہ تمہاری ملکیت میں ہے، تم جو جی چاہے کرو، اس کے قبضے میں دے دیا، رکھا ہوا آپ نے الماری میں ہے، لیکن اس کو اختیار مکمل دے دیا ہم اس کو نہیں بیچیں گے نہیں خریدیں گے، پھر دیکھا جائے گا وہ بچی بالغ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں. جی جی تشریف رکھیے. ایک سوال انہوں نے کیا ہے، میں دوہرا دوں کہ اگر کوئی بندہ پلاٹ لیتا ہے، ٹھیک، پلاٹ لیتا ہے، قسطوں پر لے لیتا ہے کہ جب یہ میری قسطیں پوری ہوں گی تو بیچ دوں گا، تو اسی صورت میں اس نے وہ پلاٹ دینا وہ قسطوں پر لیا تجارت کے لیے. اب اس کو جتنی اس کی قسطیں اس نے دے دی ہیں اتنا تو مالک ہو گیا، تو زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا کیونکہ مال تجارت ہے، ٹھیک. لیکن اگر وہ آپ نے پلاٹ لیا ہے نا بچوں کے لیے، بس ٹھیک ہے بچے گھر بنا لیں گے، تو اسی صورت کے اندر اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. خریدتے وقت جو نیت ہوگی نا، بس اس وقت اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، بعد کی نہیں. خریدتے وقت اگر بزنس کرنا، تجارت کرنا مقصود تھا، پلاٹ کو بیچنا مقصود تھا، میں بیچوں گا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ. لیکن اگر آپ نے پلاٹ لیا اور ڈال دیا کہ بس ٹھیک ہے پڑا رہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لیا. جی سونے پر رہے گی بچوں کے لیے سونا، بچوں کے لیے جو سونا، بیٹی کے لیے، جی جو سونا آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کے قبضے میں ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، آپ اس کی زکوٰۃ دیتے رہیے. جی ایک تو یہ کہ میں بغیر عذر کے بے وضو ہو کے موبائل پہ قرآن پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک. دوسرا یہ کہ میں نے انویسٹمنٹ کوئی بھی فکس ایسٹس میں یعنی کہ پراپرٹی میں، وہ میں نے رمضان سے 15 دن یا 1 مہینہ پہلے اس کو بزنس میں شریک کیا، تو کیا اب زکوٰۃ میری اس انویسٹمنٹ پہ وہ جو بزنس کی انکم پہ ہوگی یا وہ جو میری پراپرٹی کی شکل میں اس پہ؟ پہلا سوال آپ نے کیا ہے وہ موبائل پہ بغیر وضو کے موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت، تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کی اگر تلاوت کریں گے تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے زبانی تلاوت کر سکتے ہیں، بغیر غسل کے نہیں کر سکتے. یہ بغیر وضو کے تلاوت زبانی کر سکتے ہیں. موبائل میں کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں بغیر وضو کے تلاوت، لیکن اس میں آپ کو جہاں حروف لکھے ہوئے ہیں وہاں انگلی پھیر کر صفحہ بدلنا پڑے گا. بعض موبائل ایسے ہیں جس میں ایک بٹن دبائیں تو صفحہ پلٹتا ہے، بعض موبائل میں ایسا سسٹم ہے بٹن دبائیں تو صفحہ پلٹتا ہے، وہاں تو پڑھنا جائز ہوگا. اور جہاں آپ کو حروف پر بے وضو ہو کر انگلی ہاتھ سے پھیرنا پڑ رہا ہے وہاں آپ کے لیے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا، اور کسی چیز سے وہ پھرتا نہیں ہے، صفحہ نہیں پلٹتا. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ جواب ہو گیا. دوسرا آپ نے سوال کیا پلاٹ کے بارے میں اور تجارت کے بارے میں. اگر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ، مثال کے طور پر یکم رمضان کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، شرعی طور پر تو لازم نہیں ہے یکم رمضان، آپ کوئی اور قمری مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں، ربیع الاول بھی رکھ سکتے ہیں، محرم بھی رکھ سکتے ہیں، جائز. لیکن آپ نے یکم رمضان رکھی ہوئی تاریخ، آپ کا بزنس چل رہا، اس میں آپ نے زکوٰۃ آپ دیتے ہیں اپنے تجارتی سامان کی، لیکن رمضان سے چند دن پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ پلاٹ بیچا اور بیچنے کے بعد اس کو بزنس میں لگا دیا. ایسی صورت میں یکم رمضان کو اس سارے پیسے کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یکم رمضان کو اس سارے پیسے کی. اب میں ایک آسان سی بات اصول عرض کر دوں، پچھلے یکم رمضان کو آپ صاحب نصاب تھے، سارا سال آپ صاحب نصاب رہیں گے. آئندہ یکم رمضان کو جتنے پیسے آپ کے پاس یکم رمضان کو ہوں گے نا، آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. درمیان کے اتار چڑھاؤ فلیکچویشن کا کوئی اعتبار نہیں، بس یکم رمضان کو آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں تجارت میں آپ کو سارے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر بالفرض آپ نے رمضان سے چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے آپ نے کئی لاکھ کا ایک پلاٹ لے لیا رہائش کے لیے،
سودا ہو گیا, گھر لے لیا کئی لاکھ روپے کا, 60 70 80 لاکھ, کروڑ 1.5 کروڑ کا آپ نے گھر لے لیا رہائش کے لیے, بس فوراً اس 1-1.5 کروڑ کی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے رہائش کے لیے لے لیا. جی جی میرے سوال میں یہ تھا کہ یہ جو میں نے انویسٹمنٹ کاروبار میں لے لیا, یہ کاروبار مال پہ یہ انکم پہ نہیں ہوگی تو اس کی انکم کے اوپر. اچھا ہاں, بس آپ یہ ذہن میں, بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کیا انکم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو اس کا جواب اچھی طرح غور سے سنیے گا. انکم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے. وہ جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ انکم پر ہوتا ہے, اور جو زکوٰۃ ہے وہ سیونگ پر ہوتی ہے, بچت پر ہوتی ہے. سارا سال آپ کے پاس پڑا رہا نا پھر زکوٰۃ ہے, انکم پر زکوٰۃ نہیں. جو مثال کے طور پر یکم رمضان سے پہلے تنخواہ ملی, 2 لاکھ روپے تنخواہ مل گئی, اب اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. مالک تجارت کو بدلتا ہے بس اس میں نا سوال جواب کر لیجئے, بحث نہ کیجیے گا. ہاں بحث پھر نہ تشنا رہ جائے, سوال کر لیں لیکن بحث نہیں, وہ پھر معاملہ بدل جائے گا. جی عمرے کے لیے سے شادی کر کے وہ کہتے تھے کل احرام بدل گھر پہ باندھ لیجیے, نفل گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, تو نیت کے جواب پھر دوبارہ سوال. عمرے کی نیت سے گئے, احرام گھر سے پڑھ رہے ہوں, نفل بھی گھر پہ پڑھ رہی ہے, تو نیت کے لیے جواب کروں گا. ٹھیک ہے, میں بات کرتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہاں سے عمرہ کرنے جاتے ہیں حضرات, تو گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں, پھر جا کر نیت جو ہے نا وہ ہوائی جہاز میں کر لیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. وہ جو 2 چادریں باندھتے ہیں نا اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے. 2 چادریں احرام کا لباس ہے. احرام باندھنا شریعت میں کہتے ہیں 2 باتیں کرنے کو, تلبیہ اور نیت. تلبیہ اور نیت, ان سے احرام بنتا ہے. میں عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہوں, یا عربی میں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی, پھر 3 دفعہ تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک, تب احرام بنتا ہے. ان 2 باتوں سے احرام بنتا ہے, خالی نیت نہیں. تلبیہ 1 بار زبان سے پڑھنا شرط ہے احرام باندھنے کے لیے, اس کے بغیر نہیں بنے گا احرام, اور 3 بار زبان سے پڑھنا سنت ہے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لہذا ان صاحب نے جو کہا نا کہ وہ گھر سے احرام باندھ کر چلے, تو جواب یہ ہے کہ گھر سے احرام باندھ کر نہیں چلے. 2 چادریں پہننے کو احرام باندھنا نہیں کہتے, وہ احرام کا لباس. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے, بھائی صاحب نے پوچھا کیا وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر نیت کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب ہے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے 20 منٹ پہلے تک وہ نیت اور تلبیہ پڑھ سکتے ہیں. جدہ ایئرپورٹ پر جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ عام طور پر ہمارے یہاں عمرے کی تربیت ہوتی ہے ہر جنوری فروری کے مہینے کے عیسوی مہینے کے اعتبار سے ہر پہلی اتوار کو, کہ لوگ آ جاتے ہیں سارے. تو اس 2 مارچ کو بھی انشاءاللہ یہاں عمرے کی تربیت ہوگی. تو عمرے کی تربیت میں یہی چیزیں سمجھاتے ہیں کہ آپ گھر سے احرام یعنی احرام کی چادریں پہن کے بالکل نہ جائیں. پتہ کیا ہوتا ہے, احرام کی چادریں, ہمیں دھوتی باندھنے کی عادت نہیں ہوتی, چپل ہوائی چپل پہننے کی بھی عادت نہیں. گھر سے وہ احرام باندھ کے جاتے ہیں, یعنی احرام کی چادریں پہن کے جاتے ہیں. تو وہ ایئرپورٹ پہ جا کے سامان خود ہی بیلٹ پہ رکھنا ہوتا ہے, خود ہی اٹھانا ہوتا ہے, خود ہی بکنگ کروانی ہوتی ہے, خود ہی جا کے جو ہے نا کئی منٹ تک وہاں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے امیگریشن میں مہریں لگوانے کے لیے. اتنی دیر میں وہ احرام سنبھالا ہی نہیں جاتا, بڑا مشکل ہے. اس لیے گھر سے چادریں باندھ کے نہیں جانا چاہیے. یہ عمرے کی تربیت میں سمجھاتے ہیں. گھر میں عام کپڑوں میں جائیں, احرام کی چادریں الگ تھیلے میں رکھیں, اور جا کر ایئرپورٹ پر جا کر احرام کی چادریں بدلے, وضو کریں, 2 رکعت نفل پڑھیں, نیت کریں, تلبیہ پڑھیں. اچھا, ایک اور بات, اہم بات بتا دوں کہ بہت سے لوگ بیچارے نا یہی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جی ابھی نیت نہ کرو, جب جہاز میں بیٹھ جانا نا پھر نیت کرنا. میں نے بتایا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں, ایک تلبیہ اور ایک نیت. خالی نیت نہیں, تلبیہ. اور بہت سے لوگ بیچارے تلبیہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. ہم نے عمرے کی نیت کر لی, اللہ کے بندوں بھی احرام نہیں بندھا. اس لیے نا بڑا اس چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر اگلی راز کی بات بتاؤں کہ وہاں ہوائی جہاز میں جب بندہ بیٹھتا ہے نا, بیٹھتے وقت بھی دبا کے ٹینشن ہوتی ہے, ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے بندہ.
پھر اس کے بعد وہ پانی پلانے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا کھلانے آ جاتے ہیں، پھر حاجی عمرہ کرنے والا سو جاتا ہے، وہ جو 20 منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے وہ بھی نہیں سنتے اور نیت کرنا بھول جاتے، نہیں یاد رہتا۔ اس لیے ہمارے ہاں جامع شفیع میں علماء باقاعدہ یہ سکھاتے ہیں کہ لاؤنج میں پہنچ کے آپ پہلے تلبیہ کہہ لیں، نیت کر لیں، پھر ہوائی جہاز میں بیٹھیں تاکہ کہیں بھول نہ جائیں۔ کیوں؟ اندر کی بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے، اگر یہ بغیر نیت بغیر تلبیہ پڑھے جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو 600-700 ریال کا بکرا دم واجب ہو گیا۔ 600-700 ریال کو نا 80 روپے سے ضرب دے دیجیے گا، پھر تلبیہ فوراً پڑھنے کو دل کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہوائی جہاز میں نا یہ رسک نہ لیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ رسک نہ لیں کہ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تلبیہ پڑھوں گا۔ بعض لوگ وہاں کہتے ہیں ہوائی جہاز لیٹ ہو جائے گا، لیٹ ہو گیا تو پھر تلبیہ احرام بندہ رہے گا، آپ پریشان ہوں گے۔ نہیں، جب وہ اسکرین پر آ جاتا ہے نا کہ روانہ ہوگا تو وہ احرام باندھنے کو اسی وقت کہتے ہیں، اور جب اسکرین پہ آ جاتا ہے تو 90% چانس یہ ہوتا ہے کہ جہاز اپنے وقت پہ روانہ ہوگا۔ اگر وہ لیٹ ہو تو پہلے سے لاؤنج میں بتا دیتے ہیں، زیادہ مشقت نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں پھر وہ کہیں لیٹ ہو گیا، تو لیٹ ہو بھی جائے گا تو کتنا، عام طور پر 2-3 گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے۔ وہ جو ایک دن لیٹ ہوتا ہے وہ بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، بہت شاذ و نادر۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ایک تو یہ کہ جامع شفیع میں عمرے کی تربیت کر کے جائیں۔ جی، احرام باندھنے کے لیے نیت تلبیہ سب کچھ، ہاں نفل جو ہے نا وہ گھر کے اندر لباس پہن لیا احرام کا، 2 رکعت بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، بس ابھی احرام کا لباس پہنا ہے، پھر اب ایئرپورٹ پر جا کر وہ نیت اور تلبیہ کرے گا۔ نفل ہے، یعنی فرض واجب نہیں ہے، نفل ہے، فرض واجب ہے ہی نہیں، نہ بھی پڑھے گا تب بھی خیر، یعنی احرام باندھتے ہوئے نفل ہے نا، تو فرض واجب ہے ہی نہیں، نہ بھی پڑھے تو خیر ہے۔ جی، جی تشریف رکھیے گا۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ جو پلاٹ کی فائل خریدتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ نے فائل خریدی اور ابھی آپ کے نام پلاٹ الاٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ جو فائلیں بکتی ہیں نا سوسائٹیز کی، اس میں مالک نے ابھی زمین بھی نہیں خریدی ہوتی۔ آج کل وہ تو جو پیسے جمع ہوتے ہیں پھر خریدتا ہے زمین، ادھر ادھر کے لوگوں کے پیسے لے کے نا پھر خریدتے ہیں زمین۔ تو اگر پلاٹ الاٹ ہو چکا ہے آپ کے نام، پھر آپ جتنی قسطیں دے چکے ہیں وہ دیکھیں کہ نصاب کے مطابق ہیں کہ نہیں، پھر آپ دے دیں، اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ خالی فائل پلاٹ کی بیچنا خریدنا یہ شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ مال نہیں ہے نا، مال نہیں، لیکن لے لیتے ہیں لوگ، خالی فائلیں لے لیتے ہیں، پلاٹ کا وجود ہی نہیں ہوتا، کوئی الاٹمنٹ نہیں ہوتی، نشاندہی بھی نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں بچیں گے۔ جی، ہم مال تجارت دیکھتے ہیں، ادھار بکتا ہے، وہ بعض اوقات لوگ 2 مہینے 4 مہینے کا کریڈٹ دیتے ہیں، وہ سال نہیں ملتا، اس کی زکوٰۃ ہمارے پہ ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسے ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اصل میں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم تجارت جب کرتے ہیں تو بہت سا مال ادھار دیتے ہیں، اگلے کے پاس مال پھنسا ہوا ہوتا ہے، ابھی یکم رمضان کو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو جامع شفیع والوں نے نا ایک پرفارما سا بنایا ہے، بڑا آسان سا ایک صفحہ، کہ آپ کس کس چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کس پر نہیں ہوتی، وہ آپ پرفارما ایک تو لے لیجیے دارالفتاء سے، اس کا میں طریقہ بتا دوں آپ کو۔ جو آپ کے پاس تجارت میں را میٹیریل پڑا ہوا ہے اس کی آپ نے حساب لگانا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ جو آپ کے پاس تیار شدہ مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جو آپ کا پیسہ لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے اس سارے کا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، یعنی ادھار آپ نے لیا ہوا ہے، اس کو بیچ میں سے منہا کر دیں، اس کو بیچ میں سے، بس آسان سا اصول کہ جو دوسرے کو ادھار دیا ہوا ہے اس کی آپ نے یکم رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے، اور جو دوسرے کے پاس مال اس طرح کا پھنسا ہوا ہے کہ اب آپ کو ملنے کی توقع نہیں ہے
اس کی زکوٰۃ اب آپ نہ دیں، لیکن اگر مل گیا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو کرائے پہ پراپرٹی ہے اس کی پراپرٹی پہ کبھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف کرائے پہ ہوگی یا اس کی؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کرائے پر مکان دے دے، اپنا مکان ہے الگ رہتا ہے، ایک اور مکان ہے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو کرائے کے مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس جو کرایہ آیا اب اس کو دیکھا جائے گا، کیا آپ کے پاس وہ بچت کی صورت میں ہے تو زکوٰۃ ہوگی سال گزرنے کے بعد، لیکن اگر وہ کرایہ آتا ہے وہ آپ خرچ کرتے رہتے ہیں نہیں بچتا، پھر زکوٰۃ ہے ہی نہیں اس کرائے پر بھی۔ ایک صاحب نے کہا اگر کے ساتھی کے پاس 1 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقدی روپیہ بھی بچت میں ہے، تو کیا اس نقدی پیسوں کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے؟ ان نقدی پیسوں کی مقدار کیا ہوگی اور کتنی؟ اس کو نا ذرا تھوڑا سا آسانی سے سمجھ لیجئے۔ جب بندہ صاحب نصاب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس 1,80,000 روپے کے برابر سونا چاندی نقد روپیہ ہوگا، تب یہ صاحب نصاب ہوگا۔ ایک بات تو طے ہو گئی۔ اب 1 تولہ چاندی 1 تولہ سونا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے 1.5 لاکھ کا، 1 تولہ سونا ہے اور صاحب نصاب ہی نہیں ہوا۔ اس کے پاس تھوڑے سے اگر پیسے بھی ہوئے تو وہ 1,80,000 روپے نہ ہوئے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سال پہلے 1 تولے سونا تھا، 1 لاکھ روپیہ بھی تھا یا 50,000 روپیہ پڑا ہوا تھا، اب اس کے ہو جائیں گے 2 لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ کا سونا اور 50,000 روپے نقد، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اب بات مکمل ہو گئی۔ تو وہ جو پیسہ ہو وہ کتنا ہو یہ بھی مقدار متعین نہیں ہے، وہ پیسہ 1,80,000 روپیہ سونا چاندی نقد روپیہ ملا کر 1,80,000 ہو گیا، اب یہ صاحب نصاب اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس لیے آپ وہ نہ پوچھیں کہ روپیہ کتنا ہو، نہ، یہ سوال بالکل بیکار ہے۔ آپ سارے کا پیسہ لگا کر 1,80,000 ہو جائے تو زکوٰۃ دے دیں۔ اب جواب مکمل ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا قرآن مجید کی آیت کے مطابق جمعے کا کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، تو جمعے کا وقت کیا مراد ہے؟ جب نماز کا وقت ہو یا جب وقت داخل ہو جائے؟ وہ اصل میں سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ ہے اصل میں آیت۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی اذان ہو تو ایسی صورت میں تم جمعے کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا اس سے مراد پہلی اذان ہے، جو آپ جہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جو آپ کے محلے کی جگہ جہاں پہلی اذان ہوئی، بس خرید و فروخت چھوڑ دیجیے، اب جمعے کی طرف جائیے۔ تو اس سے مراد جمعے کا وقت نہیں ہے، اس سے مراد پہلی اذان۔ اگر یہ 31ویں روزے کی جو بات کی آپ نے، اب اگر کوئی ویسے نیت کر کے 31واں روزہ رکھے یا رکھنا ہی نہیں ہے، 31واں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عید کے دن روزہ نہ رکھو، لا تصوموا فی هذه الايام فانه ایام ضیافت اللہ، تم عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھا کرو، یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہے، اس دن کھانا پینا ثواب، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں کھائے پیے گا، روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ 31واں روزہ بالکل نہیں رکھنا کسی طرح، کوئی قضا روزہ بھی اس دن نہیں رکھنا، قضا روزہ بھی اس دن نہیں کوئی رکھنا، کوئی نفلی روزہ بھی نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے سے اس کو منع کیا ہوا ہے۔ جی کہیں اذان ہوتی ہے پہلے 12:30 بجے، کہیں 1:30 بجے ہوتی ہے، بس اس میں آپ جہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا وہاں کی اذان کا اعتبار کر لیجیے۔ یہ کہتے ہیں کو کچھ سونا موجود ہے تقریباً 1 تولہ، اب ساتھ میں 3 کمیٹیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں جن کی مدت 3 سال کی ہے، تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ہوگی جبکہ کمیٹیاں شادی کے لیے ہیں؟ اچھا، کمیٹیوں کے بارے میں نا آسان سی بات بتا دوں، بڑا آسان کر کے۔ کمیٹیوں میں اگر آپ نے پیسہ ابھی دیا ہوا ہے، کمیٹی لی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ نے کمیٹی یکم رمضان تک آپ نے 5 6 10 12 کمیٹیاں دی ہوئی ہیں، تو وہ تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جو کمیٹیوں کی قسطیں دی ہوئی ہیں وہ آپ کا پیسہ ہے،
آپ کو اتنی قسطوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر آپ کمیٹی لے چکے ہیں نا دوسری تیسری پانچویں, تو ایسی صورت میں باقی رقم آپ کے اوپر قرض ہے, اس کو بنا کر لیں گے. بس ان دو باتوں کو ذہن میں رکھا تو کمیٹیوں کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو قسطیں دی ہوئی ہیں وہ آپ کا پیسہ, آپ اس کی زکوٰۃ دیجیے یکم رمضان کو. اور اگر آپ نے پہلے کمیٹی لے لی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جتنی قسطیں دینی ہیں وہ ساری قرض ہیں آپ کے ذمے. ایک صاحب نے کہا کہ عورت ناپاکی کی حالت میں موبائل پر قرآن پڑھ سکتی نا؟ عورت ناپاکی کی حالت میں یعنی جب غسل ہو واجب ہو جنابت کی حالت میں عورت موبائل پر کیا زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی, قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی, دعائیں مانگ سکتی. ایک صاحب نے کہا کہ 4 ملین کے سرٹیفکیٹ ہوں اور فکس ہوں, اس پر زکوٰۃ ہوگی, 6 ماہ بعد منافع ملتا ہو. ایک تو میرے بھائی اگر تو اسلامی بینک میں آپ نے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں, جیسے میزان بینک ہے, اس میں ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا 5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, اس پر منافع ملتا رہتا ہے, جائز حلال. تو ایسی صورت کے اندر آپ کے جو سرٹیفکیٹ آپ نے لیے ہوئے ہیں 5-5 لاکھ کے, آپ کی اس کو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر جس دن یکم رمضان کو آپ نے حساب کیا تو وہ منافع بھی بینک میں پڑا ہوا تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کیجیے, کیونکہ وہ آپ کی بچت. اور اگر منافع خرچ کر لیا ٹھیک ہے, وہ تو خرچ ہو گیا. تو سرٹیفکیٹ جو حلال سرٹیفکیٹ آپ نے, اگر ناجائز بھی ہو نا, سودی جگہوں میں بھی سرٹیفکیٹ رکھے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. کوئی اگر بالفرض سودی بینکاری میں بھی کئی سرٹیفکیٹ رکھے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تمام سرٹیفکیٹ پر, کیونکہ اس مال کے مالک ہیں آپ. اچھا جی, ایک دکان ایک کرائے گھر ہے کرائے کے اوپر, اس پر زکوٰۃ جو ہم سال کا جو کرایہ آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں, لیکن ایک کرایہ ہم زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں, وہ جائز؟ جی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ نے بھی بتا دیا کہ جی جو کرایہ ملتا ہے اگر وہ بچت ہو ساری کی ساری تو آپ اس کو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اگر بچ گیا, اور اگر نہیں بچا کھا پی لیا خرچ ہو گیا سارا کرایہ سال بھر, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ہم باقی مہینوں کا تو جتنا کرایہ آتا ہے وہ سارا گھر میں لگ جاتا ہے, خرچ ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس اور مال بھی ہے, بیوی کے پاس زیور وغیرہ یہ ہوئے تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو کیا اگر ہم 1 مہینے کا کرایہ زکوٰۃ میں دے دیں, وہ بیوی کے اوپر جو نصاب تھا, تو جائز؟ بیوی کا نہیں, وہ تو اس کے علاوہ وہ لگا ہے نہیں. اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مکان کا کرایہ زکوٰۃ کے طور پر کسی کو دے دیں, جائز ہے. دوسرا یہ پلاٹ ہے 18 سال پہلے لیا ہے, قسطیں دے دی, سب کچھ دے دی, لیکن نمبر بھی آ گیا, جگہ کا پتہ کوئی نہیں, اس پر زکوٰۃ دے گی؟ بھائی صاحب نے کہا ایک پلاٹ لے لیا, اس کی ساری قسطیں دے دی. اب سوال یہ ہے کہ وہ پلاٹ لیا کس نیت سے؟ وہ بیچنے کی نیت سے. بس اور اس کی آفر بھی آ رہی ہے, بالکل 50 گنا زیادہ آفر آ رہی ہے, بالکل. لگے گی زکوٰۃ؟ بھائی صاحب نے کہا کہ میں نے ایک پلاٹ لیا, اس کی ساری قسطیں دے دی اور لیا بیچنے کے لیے, لیکن ابھی تک اس پر قبضہ وغیرہ کچھ نہیں, تو آپ نے جتنا پیسہ دیا اس کے مالک ہیں آپ, لہٰذا اس کی زکوٰۃ دے دی. اور جو پرافٹ ہے اس میں وہ بھی لگا ہی نہیں, بیکار. اچھا جی اور کوئی؟ ایک آدمی 20ویں روزے جا رہا ہے سعودی عرب, رمضان کے عید کے بعد واپسی ہے, وہ کا روزہ رکھ سکتا ہے فدیہ کے ساتھ؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب 20ویں روزے 18ویں روزے چلے گئے اور سعودی عرب, عید کے بعد واپسی, عید کے بعد واپسی, ٹھیک ہے. اب اگر وہاں ہو گئے 29 روزے, اس کا ایک روزہ کم ہو گیا, اس کا ایک روزہ کم ہوگا 28 روزے, تو وہ سعودی عرب والوں کے ساتھ عید منائیں گے, جو عید کا دن ہوگا وہ عید منائیں گے, اور اگلے دنوں میں روزہ قضا کریں گے. پہلے رکھتا رکھ سکتے, کل تبدیل جی ہو سکتا ہے, کل اگر کل روزہ باقی روزہ نہیں ہوتا. نہیں, آسان سی بات. سعودی عرب میں جو عید کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے, تحریمی ہے, حرام کام کا گناہ ہوگا. لیکن میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں عید کا روزہ نہیں ہے, اور بالکل اور فوجیہ میں ہے, پاکستان وہ اپنا روزہ رکھ سکتا ہے ان کے ساتھ. جی اب یہ الگ سوال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, الگ سوال. ان کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں کل ہفتے کا روزہ ہوگا
تو کیا ہم پاکستان میں پہلا روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے 18ویں روزے جانا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. سعودی عرب کے روزے کے مطابق، سعودی عرب کے چاند کے مطابق پاکستان میں روزہ رکھنا جائز نہیں. آپ اپنے اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 185 کے اندر فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو مشاہدہ کرے نا چاند کا وہ روزہ رکھ لے. جب آپ نے اب ہفتے کا دن کل کا ہے تو آپ نے دیکھا نہیں چاند، آپ روزہ فرض ہی نہیں ہوا. جب فرض نہیں ہوا تو جو رکھیں گے روزہ تو فرض تو نہیں ہوگا. جی کافی لوگ سعودیت کی بات روزہ تو یہ جائز کی کیا؟ جی اس کے لیے یاد رکھ لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنے کا پابند نہیں فرمایا. فرمایا جس سرزمین کے روزے، جس سرزمین کے لوگ رمضان کا چاند دیکھ لیں وہ رکھ لیں. اور جو لوگ سعودی عرب کے ساتھ، پاکستان میں بھی بعض ہیں، اچھا پاکستان میں بھی بعض لوگ ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ چاند روزہ رکھنے کی فکر کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا. ائمہ اربعہ کے نہیں ہے، نزدیک نہیں ہوتا. ٹھیک. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو باہر کے جو ملک ہیں جہاں چاند نظر ہی نہیں آتا، کینیڈا وغیرہ، امریکہ وغیرہ، وہاں آج کل برف باری ہو رہی ہے. ٹھیک. تو چاند نظر آنے کا سوال ہی نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں ہے. وہاں پھر دو الگ الگ زاویہ نگاہیں. بعض کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے مطابق روزہ رکھیں گے اور عید کریں گے، بعض کہتے ہیں لیکن شرعی مسئلہ جو ہمارے اکابر بتاتے ہیں مفتیان کرام، وہ کہتے ہیں قریب ترین ملک کے چاند کا اعتبار کر لیں. جو بھی قریب ترین جہاں نظر آتا ہے اس کا اعتبار کر لیں. اچھا زکوٰۃ فالتو دے سکتے ہیں جو بنی اس کے علاوہ زیادہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی بھائی صاحب نے سوال کیا جتنی زکوٰۃ فرض ہو جائے اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، اس کا جواب ہے ضرور دیں گے، ضرور دیں گے. کم نہ ہو اور اندازاً زکوٰۃ نہ دیں. زکوٰۃ دیں ہمیشہ باقاعدہ حساب کر کے. جی سر ایک پلاٹ یہ آج سے 10 سال پہلے اس کی قیمت 50 لاکھ تھی اس وقت، آج اس کی 4 کروڑ ویلیو سے 4 کروڑ کی زکوٰۃ دی جائے گی یا 50؟ جی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک جو ہے نا پلاٹ لیا 50 لاکھ کا، آج اس کی 2 کروڑ قیمت ہو گئی. ٹھیک. تو زکوٰۃ اس کی 50 لاکھ کی ادا کریں گے، 2 کروڑ کی ادا کریں گے. اس میں پہلے سب سے پہلے سوال یہ ہوگا وہ آپ نے بیچنے کے لیے لیا یا بچوں کے لیے لیا؟ جب بیچنے کے لیے لیا تو ایسی صورت میں اب جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے نا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن قبضہ ہوگا تو بس مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو زکوٰۃ ہے اس کی دینی ہوگی. جی جزاک اللہ. جی موجودہ ویلیو یکم رمضان کو اس کی ویلیو کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.